بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس نے پڑھ لی، غیب سے رزق دولت ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھے نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ آسان سی تسبیح کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر آپ لاکھوں مانگو گے اللہ پاک آپ کو کروڑوں دیں گے۔ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو میں نے کئی مرتبہ صبح اٹھتے ہی کیا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اس مجرب کتاب سے بتانے لگی ہوں جو کہ یہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے۔ بڑی ہی مجرب وظائف کی کتاب ہے اور اس میں سے آپ کو میں آج وہ مجرب تسبیح کا عمل بتانے لگی ہوں جو میں نے جس کسی کو بھی بتایا آج لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وظیفے کا جو وقت ہے وہ صبح نماز فجر کی بعد کا ہے۔ آپ نے کچھ دیر کا یہ عمل کر لینا ہے، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ناشتہ وغیرہ اور اپنی زندگی کی معاملات کا آغاز کرنا ہے۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں آپ اس کے لیے تیاری کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں۔ اس عمل اس تسبیح کے ورد سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دن بھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کیونکہ اس تسبیح کے عمل کو میں نے سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے جب بھی مجھ سے کہا، میرے کئی ایسے بہن بھائی جو دکھ تکلیف میں، بیماریوں میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بجلی کے بل ہیں، بہت ہی مسئلے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو تسبیح کا عمل ہے اس عمل کا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی کو بتایا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی نے مجھے یہ میسج کیا ہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں۔ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ مجھے میسج آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری زندگی میں دولت کا طوفان لانے کے لیے آپ نے جس تسبیح کا عمل بتایا، ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ یہ عمل میں نے جس کسی کو بتایا تمام کے تمام لوگوں کو بے حد فائدہ ہوا اور اس عمل کو میں نے خود بھی پڑھا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی ایسا تو بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری مرادیں پوری نہیں ہوئی۔ کوئی تو ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک ہماری بہن نے کچھ دنوں پہلے جس کو میں نے یہ تسبیح کا عمل بتایا تھا، 3 دنوں میں اس کا اپنا ذاتی مکان کا بندوبست ہو گیا۔ 3 دن کے اندر آپ لوگ اس عمل کو ایک دن پڑھنا، اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر دوسرے دن پڑھنا۔ ایک ہی دن میں بگڑے ہوئے کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، حاجت جائز حاجت ہوگی، پوری ہوگی۔ آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو مانگ لینا۔ پیسوں کی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا جہاں کی جو بھی چیز آپ لوگ مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں جس کسی چیز کی حاجت ہو، حسرت ہو، آپ وہ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ تسبیح کا عمل ایسا کامیاب عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ دل میں خواہش کریں گے۔ ناظرین، رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے سو جائیں،
آپ لوگ جیسے ہی پھر اٹھے، آنکھ جیسے ہی کھلے تو آپ لوگوں نے صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا پھر نماز کے فوراً بعد چلتے پھرتے اس تسبیح کے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اب پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر مت دیکھیں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وظیفے میں تعداد کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، پھر لوگ اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو براہ مہربانی ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، اس پوری تسبیح کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھو کہ نہیں تو دوبارہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ویڈیو کاٹ کر دیکھتے ہیں یا اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، اگر ان کے ذکر و اذکار میں کمی بیشی ہو جائے تو ان کو وظائف اثر نہیں کرتے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اسی طرح کے شیطانی وسوسے دلوں میں لانا گناہ گار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہوں گی، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گی، یہ تسبیح کا عمل اسی طریقے سے، اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان سا تسبیح کا عمل آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ ناظرین یہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس لیے جب یہ تسبیح کا عمل شروع کریں تو نماز کی عادت بھی بنا لیں، کیونکہ نماز کی بے حد فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی بہت ہی زیادہ برکات ہے۔ نماز فجر ادا کرنے والے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس پر پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نماز فجر رزق میں برکت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچویں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی، جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آتا ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے جو آپ کو درود پڑھنا ہو، یا آپ لوگ چاہیں تو درود خضر پڑھ لیں۔ درود خضر میرے بھائیوں میری بہنوں بہت ہی پاورفل درود ہے، صرف اگر آپ لوگ اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائے۔ تو میں اکثر وظیفہ پڑھتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں کوشش کریں درود خضر پڑھ لیں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا آج کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رشید یا رشید 3 مرتبہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشید پڑھ لیں۔ 3 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
دوسرا یہ وظیفہ بھی بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو صبح کا عمل ہے غیبی دولت کا ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو بھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مومنو، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یا مومنو، اسی طرح دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا مومنو پڑھ لیا۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لے تو آخری وظیفہ پورا عمل سمجھنا، یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لے۔ یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اسی تسبیح کا عمل کیا تھا، اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی، اسی طرح آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے بھی مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی بھی آپ تمنا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ تمنا پوری فرمائیں گے۔ یہ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے۔ اس سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے رزق، کاروبار میں، مال و جان میں، عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیا، تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔